الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سونے جاگنے کے آداب اور ان کی رفتار کے بارے میں سنیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سونا جاگنا۔ نماز عشاء پڑھ کر آرام کرنا عام طور پر یہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا۔ سونے سے پہلے قرآن مجید کی کچھ صورتیں تلاوت فرماتے اور کچھ دعاؤں کا بھی ورد فرماتے، پھر اکثر یہ دعا پڑھ کر داہنی کروٹ پر لیٹ جاتے تھے۔ اللہم بسمک اموت و احیا، یا اللہ تیرا نام لے کر وفات پاتا ہوں اور زندہ رہتا ہوں۔ نیند سے بیدار ہوتے تو اکثر یہ دعا پڑھتے کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اس خدا کے لیے حمد ہے جس نے موت کے بعد ہم کو زندہ کیا اور اسی کی طرف حشر ہوگا۔ آدھی رات یا پہر رات رہے بستر سے اٹھ جاتے، مسواک فرماتے، پھر وضو کرتے اور عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ سبحان اللہ۔ تلاوت فرماتے، مختلف دعاؤں کا وظیفہ فرماتے، خصوصیت کے ساتھ نماز تہجد ادا فرماتے۔ تہجد کی نماز میں کبھی لمبی لمبی کبھی چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے، ضعیف پیری میں کبھی کچھ رکھتے بیٹھ کر بھی ادا فرماتے۔ نماز تہجد کے بعد وتر پڑھتے اور پھر صبح صادق طلوع ہو جانے کے بعد سنت فجر ادا فرمایا کرتے۔ سنت فجر ادا فرما کر نماز فجر کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے۔ کبھی کبھی کئی بار رات میں سوتے اور جاگتے اور قرآن مجید کی آیات تلاوت فرماتے، اور کبھی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے گفتگو بھی فرماتے تھے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رفتار مبارک۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی باوقار رفتار کے ساتھ چلتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ بوقت رفتار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ذرا جھک کر چلتے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا آپ کسی بلندی سے اتر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس قدر تیز چلتے تھے کہ گویا زمین آپ کے قدموں کے نیچے سے لپٹتی جا رہی ہے۔ ہم لوگ آپ کے ساتھ چلنے میں ہانپنے لگتے اور مشقت میں پڑ جاتے تھے، مگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بلا تکلف بغیر کسی مشقت کے تیز رفتاری کے ساتھ چلتے رہتے تھے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ پاک ہم سب کو مدینہ پاک کی حاضری عطا فرما اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔